بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پروفیسر سید محمد نعمان صاحب، سب لوگ اب آپ ہی کو سننے کے لیے یہاں پر منتظر ہیں، تو میں شعر کے ساتھ آپ کو یہاں پر دعوت دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے۔ پروفیسر سید محمد نعمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك الآيات للعالمين صدق الله العظيم۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ صدر بابقار حضرت سید معصوم آزاد صاحب، امام شہر مراد آباد، امیر الہند، نائب امیر الہند حضرت مفتی سید سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، حضرت مولانا اسجد قاسمی ندوی صاحب زید المجدہم، تمام اسٹیج پہ جلوہ افروز عمائدین شہر اور وصف صدیقیت سے بھرپور و مختلف تاجر جو اپنی خدمات مختلف دینی کاموں کے اندر دیتے رہتے ہیں، اور ساتھ میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام معزز سامعین، آج کے اس انتہائی مبارک اور باوقار موقع کے اوپر، جہاں پر حضرت والا کی 5 کتابوں کا اجرا ہوا ہے، میں اپنی موجودگی یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید یہ میرے لیے سرمایہ حیات ہے۔ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کو دین سے ہمیشہ وابستہ رکھے اور اس سلسلے کو قیامت تک جاری اور ساری رکھے۔ آج کی جو کتابوں کا اجرا ہوا ہے اس میں 2-3 چیزیں جو بہت اہم ہیں، ان کی طرف حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے اور سابق مقررین نے بہت ہی کھل کر گفتگو بھی فرمائی ہے، لیکن میری نظر میں اس وقت 2 چیلنجز ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا چیلنج وہ ہے کہ جو ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز کے اندر، ہمارے اسکولوں کے اندر جو ایک لہر چلی ہوئی ہے اسلام کے خلاف، اور خاص طور سے وہ تعلیمات جو انسانیت کو صحیح انسانیت کا درجہ دیتی ہیں، اس کو فراموش کر کے اور ان چیزوں کو سامنے لا کر جو بے حیائی اور انیانت کے ساتھ نہ صرف یہ کہ انسانیت کو ختم کرتی ہے بلکہ حیوانیت کا روپ دیتی ہیں۔ اور اس دور میں جبکہ نیٹ، اس دور میں جبکہ گوگل، اس دور میں جبکہ یوٹیوبس، اور اس دور میں جبکہ فیس بکس چل رہی ہوں، اور جن کے ذریعے جو فراہم کی جا رہا میٹیریل ہے وہ ہمارے نہ صرف یہ کہ انسانیت کو ختم کرنے کے لیے بلکہ اسلام کے اوپر ایک زد پہنچانے کے لیے ایک مکمل ایک بہت بڑی تحریک چلائی گئی ہے، اس سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو ہم کو کتابوں پر ہی آنا ہوگا۔ اور دوسری چیز، ہمارے ان طلباء کرام کی زندگی میں، خاص طور سے مستورات کی زندگی کے اندر
اس پیغام کو پہنچانا ہوگا جس کو فخر موجودات و کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ ایک مقام تو وہ ہے جو زمانہ عورتوں کو دے رہا ہے، فیشن کے نام سے جسم سے کپڑے اتار کر بازاروں چیز بنا کر کھڑا کر دیا۔ اور میں کہوں کہ انگریزی کے اندر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ دے آر لائک کموڈیٹیز، جیسے مختلف بڑے بڑے مالز کے اندر کسی چیز کی کسی شے کی بکری ہوتی ہے، ایسے ہی عورتوں کی عصمت اور عفت کی بکری بازاروں کے اندر آج ہو رہی ہے۔ اس عفت اور عصمت کی پاکدامنی کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جس مواد کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے کہ جس خوبصورت انداز سے حضرت نے وہ چیز پیش کری ہے، اسے پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ زبان بھی وہ ہے جو آج کی ضرورت ہے، اور مواد بھی وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے استنباط کیا ہوا ہے۔ اور زبان اس انداز کی ہے کہ پڑھنے والا محب ہو جاتا ہے الحمدللہ، اور اس کا ذہن کھلتا ہے کہ عفت کسے کہتے ہیں، پاکدامنی کسے کہتے ہیں۔ اور دوسری سب سے اہم چیز ہے جو حضرت مولانا کی تحریروں سے مجھے جو ملا، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ شیطان کی برائی نہیں کرتی، تو فرمایا کہ مجھے رحمان کی تعریف سے فرصت کہاں جو اس کی برائی کروں۔ حضرت کے کسی بھی قلم کے ذریعے سے نکلنے والے الفاظ پر کسی کی دل شکنی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کی تصحیح ہو جاتی ہے، اور یہی کمال ہے کسی مصنف کا، اور یہی کمال ہے کسی مقرر کا، اور یہی کمال ہے کسی زبان والے شخص کا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمال حضرت مولانا کے اندر بھرپور طریقے سے موجود ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ فرانسس بیکن ایک انگریزی کا بڑا مصنف ہے، اس نے 3 چیزیں کہی۔ ایک مضمون لکھا جس مضمون کا نام ہے آف اسٹڈیز، اس میں سے لکھا ہے کہ ریڈنگ میکeth اے مین پرفیکٹ، اسپیچ الرٹ اینڈ رائٹنگ ایگزیکٹ۔ 3 چیزیں ہیں، اگر کتاب بینی ہے، اگر آپ کے اندر پڑھنے کی صلاحیت ہے کتابوں کو، تو آپ پرفیکٹ آدمی بنیں گے۔ اور پھر لکھا اگر آپ کے اندر تقریری صلاحیت موجود ہے تو آپ الرٹ، بہت چست ہو جائیں گے۔ اور آپ کے اندر اگر تحریری صلاحیت ہے تو وہی چیز زمانے کو دیں گے جس کی ضرورت۔ آج کے دور میں بہت سے ڈاکٹرز ہیں، ان ڈاکٹروں کے پاس جائیے، دواؤں کا ایک پوری خوراک نہیں بلکہ پوری غذا بنا کے آپ کو دے دیں گے۔ لیکن اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو مرض شناس ہو اور دیکھ کر وہی دوا دے جس کی مریض کو ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں تینوں صفات سے، ریڈنگ سے، اسپیچ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ رائٹنگ سے اگر کوئی ذات متصف ہے تو حضرت مولانا اسد صاحب دامت برکاتہم کی ذات ہے۔ ایک دوسری چیز بہت اہم ہے، نیلسن منڈیلا نے ایک بار بہت اچھے انداز سے کہا تھا کہ if you give something in the language that people understand, you reach to the head۔ اگر آپ کسی کو اس زبان کے اندر کوئی چیز دیتے ہیں جو وہ سمجھتا ہے تو آپ اس کے دماغ تک پہنچتے ہیں۔ But if you give something in the language that he speaks, then you reach to the heart۔ اگر آپ کوئی چیز کسی کو اس کی زبان میں دیتے ہیں تو وہ زبان اس کے دل تک اور اس کی روح تک پیوست کر دیتی ہے۔ حضرت مولانا نے آج کے اس دور کے اندر جہاں ہندی، جہاں گجراتی، جہاں کرنل، اور آج کے جو ہندی کے اندر جو کتابیں ہمارے سامنے آئی ہیں اور جن کا اجرا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اس دور میں جہاں اردو گھرانوں کے اندر اردو بولنا آج کل محال و مشکل نظر آتا ہے، تو ایک تو وہ گیپ ختم کیا، عربی سے فارسی کے اندر اسلامی تاریخ اور اسلامی تعلیمات کو ٹرانسلیٹ کرنے میں جو وقت لگا، پھر اردو کے اندر آیا، اور اردو کے بعد مولانا نے بہت بر وقت ان تمام چیزوں کے لیے ہندی اور آج کی جو زبان استعمال کی جا رہی ہے اس کے اندر تحریر کر کے اور اپنی کتابوں کا ٹرانسلیشن کرا کر آج یہ پیغام دے دیا ہے کہ جس زبان میں بھی اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو اس زبان کے اندر اسلامی تعلیمات سے تمہیں پوری
بھرپور معلومات اگر تمہیں چاہیے ہے عملی زندگی کو درست کرنے کے لیے تو انشاءاللہ ان کتابوں کے ذریعے ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت ہی خوش آئند ہے کہ آج ہمارے اکابر علماء اکرام ان زبانوں کی طرف، ان لینگویجز کی طرف بڑھ رہے ہیں جو آج وقت کی ضرورت ہے. قرآن مقدس کی جس آیت کا میں نے ابھی تلاوت کی سعادت حاصل کری تھی، اللہ رب العزت نے اس کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق، اس کی بلندی اور زمین کی پستی. آسمان کی بلندی اور اس کی رفعت کو دیکھیں اور زمین کی پستی کو دیکھیں، یہ اللہ کی تخلیق کی ایک بڑی نشانی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی نشانی فرمائی اور فرمایا کہ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اور تمہاری زبانوں کا جو اختلاف. آج کوئی کچھ زبان بول رہا ہے، کوئی کو بول رہا ہے، سب سیدنا آدم کی اولاد ہے. یہ تفریقات بھی ختم ہو، سب کا تعلق سیدنا آدم سے ہے. ذات برادری بھی ختم ہو، سب کا تعلق سیدنا آدم سے ہے. جب اللہ رب العزت نے ایک نفس سے سب کو پیدا کیا تو ساری تخلیقات کے اندر اگر کسی کو اللہ نے فوقیت دی ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں تو بڑا ہے جو تقوی میں بڑا ہے، طہارت میں بڑا ہے، پاکیزگی کے اندر بڑا ہے. لہذا فرمایا واختلاف السنتکم والوانکم، مختلف رنگ روپ جو دیے ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةٍ لِلْعَالِمِينَ، اور بے شک یہ نشانیاں ان کو نظر آتی ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، جو صحیح معنوں کے اندر ایک علم کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. یہ ان کی طاقت اور قوت ہے. اور آج کی وقت کی ضرورت پر مولانا نے ان تمام چیزوں کو سمیٹ کر آج عوام کے سامنے جس چیز کو پیش کیا ہے وہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور پھر دوسری بات میں عرض کر دوں کہ دو حضرات نے انگلش کے اندر اسپیچ دی ہے، یہ بھی وقت کی اہم ضرورت ہے. اور یہ بھی ضرورت ہے کہ لوگوں کو پیغام ان کی زبان کے اندر پہنچائیں. تو آج ضرورت ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آج نہیں تو کل یہ کتابیں انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہوں گی اور ان ہاتھوں تک پہنچے گی کہ جو آج ہماری اس زبان سے ناواقف ہیں اور وہ قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کی تعلیمات کو سمجھ کر اسلام کے پیکر کے اندر خود کو انشاءاللہ ڈھالیں گی. ایک آخری بات میں عرض کر دوں، حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ نے ہندوستان کے علماء اکرام کا ایک اجتماع فرمایا. اتفاق سے میری وہاں لکھنؤ جانے کی حاضری ہوئی تو اس اجتماع میں بھی شریک ہو گیا. حضرت مولانا نے ایک جملہ فرمایا، صرف 2 منٹ کی تقریر فرمائی. حضرت مولانا نے فرمایا آپ سب چرواہے ہیں، یو آر آل شیپرڈ، آپ سب چرواہے. اور پھر فرمایا کہ آپ اپنے اندر وہ اسلامی کردار پیدا کریں کہ جو آج آپ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کل آپ کے ساتھ قدم اٹھانے والے بن جائیں. اور وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ کے تشریف لے. میں بہت عرصے تک سوچتا رہا، اتنا بڑا مجمع اور اس مجمع کے اندر حضرت نے 2 منٹ کا خطاب فرمایا اور صرف یہ بات کہنے کے لیے لوگوں کو بلایا، کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا. کہ جیسے حضرت مفتی صاحب زیرت مجدوم نے فرمایا اگر ایک کی زندگی کے اندر بھی ہماری اس کوشش اور کاوش سے اسلام کی بقا کا ایک چراغ جل جاتا ہے تو کائنات میں بسنے والے سارے ایمان والے انشاءاللہ اس کو حق ادا کریں. اور موبائل کے استعمال کے بارے میں جو عریانیت کا ایک بہت پورا میں ہمارے بزرگوں کے قول کو نقل کرتا ہوں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ گھروں کے اندر ٹی وی جب آتا تھا تو دیندار گھروں میں ٹی وی اپنے گھروں میں نہیں آنے دیا اور اس طرح سے اپنے گھروں کی حفاظت کر لی. لیکن آج اینڈرائڈ موبائل ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں سب کے پاس ہوگا کسی نہ کسی شکل کے اندر. تو وہ جو یلغار ہے ہمارے اسلامی تشخص کے اوپر، وہ جو یلغار ہے ہماری تہذیب و تمدن کے اوپر، وہ جو یلغار ہے اسلامی تعلیمات کے اوپر، اس سے بچنا بہت مشکل ہے. اس لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو کتب بینی کی طرف اور کتابوں کی طرف اگر ہم رغبت دلائیں تو میرا خیال یہ بہت اہم ہمارے لیے ایک بہت بڑا انقلابی قدم ہوگا. اور آج کے دور میں کتابوں کا لکھنا اور کتابوں کو ان تک پہنچانا جو کتاب بینی کرتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ عالمی سطح کے اوپر جو دنیا کا رئیس ترین آدمی تھا
اس سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے بڑے کیسے بنے؟ تو اس نے جواب دیا کہ I started reading more than 600 pages daily and now I read more than 500 pages and it is through reading I became the richest man of the world. دنیا کے تمام خزانوں میں سب سے بڑا اگر کوئی خزانہ ہے تو علم کا خزانہ ہے، اور یہ خزانہ اللہ تعالیٰ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرما دیا، یہ دولت دے دی، وہ خیر کثیر کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے خیر کا ذخیرہ بنا دے، اور حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماریوں سے، دکھوں سے، تکالیف سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان درجات عالیہ کے اوپر فائز اور پہنچ کرے جہاں پہ ضرورت ہے۔ اور اس چیز کو ذہن کے اندر رکھیں کہ کتابوں کے ذریعے سے ہم، جیسے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے اس طرح اشارہ فرمایا کہ کتاب ہی ہے جو اللہ نے نازل کری، اور پہلا جملہ کا ذالک کتاب لا ریب فیہ، اگر آتھینٹک کوئی چیز دنیا میں ہے تو وہ کتاب ہے، سب سے زیادہ آتھینٹک کوئی چیز ہے۔ تو کتابوں کے ذریعے سے اگر علم کو ہم پھیلائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس مقام کو ہم بہت جلدی حاصل کریں گے۔ ایک چیز اور ذکر دوں، آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، پچھلے کرونا کے اندر پورے ماحول کے اندر آن لائن کلاسز شروع ہوئی، ماں باپ بھی پریشان تھے آن لائن کلاسز، اور بچوں کی نہ صرف آنکھیں خراب ہو رہی تھی بلکہ ذہن بھی خراب ہو رہا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب آف لائن کلاسز شروع ہوئی، جب ان کو درس و تدریس کے لیے کالجز میں، اسکولوں میں بھیجا گیا، تب ماں باپ نے سکون کی سانس لی اور یہ کہا کہ اب بچہ ہمارا صحیح جگہ پر جا کر تعلیم کو حاصل کرے گا۔ اگر انٹرنیٹ کے ذریعے سے علم پھیلنا سب سے آسان ہوتا تو لوگ آن لائن کو پریفر کرتے اور ہمیشہ کے لیے آن لائن کو جاری و ساری کرتے۔ اس تجربے نے یہ بتا دیا ہے کہ آن لائن چیزوں کو حاصل کرنے سے نہ تو تربیت ہوگی نہ تعلیم ہوگی۔ تو تعلیم اور تربیت کے لیے اگر چیز کی ضرورت ہے تو وہاں استاذ اور کتاب دو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، and the teacher is always the model before the students۔ میں ایک کالج کے اندر، ایک چھوٹے سے کالج کے اندر انگریزی پڑھاتا ہوں، میری بیٹی ایک اسکول میں پڑھ رہی تھی، اس کو انگلش میں کچھ چیزیں غلط بتائیں، جب وہ گھر پر آئی تو میں نے اتفاقاً ہوم ورک چیک کیا تو اس میں مجھے لگا کہ یہ چیزیں غلط تھیں، تو میں نے اس بچی سے کہا کہ بیٹا یہ ایسا نہیں، یہ ایسا ہے، یہ غلط تم نے لکھا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میڈم نے بتایا یہی صحیح۔ وہ جانتی تھی کہ میں ایک کالج کے اندر، خدا نہ کرے کسی سے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک عہدے پر ایک پروفیسر کی حیثیت سے ہو، لیکن میڈم کی بات کو اس نے کاٹنے نہیں دیا، غلط ہی لکھ کر لے گئی۔ پھر میں میڈم کے پاس گیا اور میں نے میڈم سے کہا کہ شاید آپ دھوکہ ہو گیا ہے، یہ چیزیں بدل گئی ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن کے اندر کنفیوژن ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے اعتراف کیا، اس کو صحیح کیا۔ میں یہ کر رہا تھا کہ اگر استاذ کلاس کے اندر نہ ہو اور کتاب کے ذریعے علم نہ دے رہا ہو تو دو چیزیں ہم کو نہیں مل سکتی ہیں، نہ تو ہماری صحیح تربیت ہو سکتی ہے، نہ ہمارے کان صحیح چیز سن سکتے ہیں۔ آنکھیں بھی دیکھیں گی تو یقینی طور پہ غلط دیکھیں گی، اور کان بھی سنیں گے تو یقینی طور پہ غلط سنیں گے۔ اس لیے استاذ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس لیے کتاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ہم سب کو استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت دے تاکہ جو طلبہ سیکھ رہے ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ ان کو موقع ملے، اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم، حضرت صدر محترم اور جتنے بھی عمائدین شہر ہیں، اللہ سب کو عمر دراز عطا فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے، اور حضرت کی کتابوں کو عند اللہ مقبول فرمائے۔ میں ایک بات بس کی بات ختم کر رہا ہوں، کسی نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کیا اس کا مقام کیا ہے تو وہ یہ دیکھ لے کہ اللہ نے اس کو کس کام پہ لگا رکھا ہے۔ تو حضرت کا مقام ہم سب اندازہ کر لیں کہ اللہ کا کیا ہوگا کہ جو کام جس کے اوپر آپ کر رہے ہیں وہ کام انسانیت کے اندر روحانیت، انسانیت کے اندر نورانیت پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی یہاں آنے کو شرف قبول سے آراستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔